اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ تعالی نستعین وصلی اللہ علی اشرف وافضل الجمیع الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن على اعدائهم اجمعین وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثناء، اس کی بے حساب تعریف کے بعد درود و سلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ الاطہار کی ذات گرامی پر اور اصحاب منتجبین رسول اللہ کے اخیار اصحاب پر بھی، تابعدار اصحاب پر بھی درود و سلام ہو. دوستان محترم، ماہ مبارک سیام یعنی ماہ مبارک رمضان بہت برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، فضیلت کا مہینہ، احیاء لیالی کا مہینہ. یعنی احیاء لیالی کا عرض کرتا چلوں، عربی میں نے عرض کر دیا، راتوں کو شب بیداری کرنا، جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تعقیبات کو پڑھنا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان اللہ تعالی کے بہترین مخلوق کا تذکرہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے متعلق سوچنا، مومنین مسلمین کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا. یہ مہینہ ہمیں بہت ساری تعلیم اور بہت ساری چیزوں سے آگاہ فرماتا ہے اور ہمیں یہ خبردار کرتا ہے کہ دیکھو یہ مہینہ انتہائی فضیلت کا مہینہ ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم کو، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، مومنین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوری اختیار نہ کریں بلکہ قربت اختیار کریں. یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات والے صفات سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ. جعفری صاحب، چونکہ آپ میرے مخاطب ہیں اس لیے میں آپ کا نام لیتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی نمبر 1 ہے، کیونکہ آپ بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور زبردست جو ہے آپ کی طرف سے یہ پیغام جاری و ساری ہے. ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، ہو سکتا تو نہیں، یقیناً مر جانا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس نشر پیغام سے کوئی بعد میں بھی سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ وہ آ جائے، خدمت پہ آ جائے، احترام اہل بیت پہ آ جائے، احترام قرآن پہ آ جائے، احترام انسانیت پہ آ جائے، حتیٰ کہ احترام حیوانات پر آ جائے، حتیٰ کہ احترام حشرات الارض پر آ جائے. یہ پروگرام صدقہ جاریہ ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ. ایک مومن کی عزت
کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، یعنی حرمت بمعنی عزت۔ ایک مومن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، بہت زبردست ہے۔ افسوس جس کام کے لیے انبیاء آئے، دو ہی کام، جعفری صاحب آپ اندازہ لگا لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ میں تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں، لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، لوگوں میں اخلاق کو بانٹوں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو ایک عورت سرکار کی توہین کرتی تھی، کوڑا پھینکتی تھی، جب بیمار ہو گئی تو سرکار دو عالم ان کے ہاں چلے گئے، تیمارداری کی۔ اس نے کہا اتنا کریم، وہ خوف زدہ ہو گئی کہ شاید میرے مارنے کے لیے آئے ہیں، اصحاب بھی ساتھ ہیں۔ لیکن سرکار نے پوچھا، اے بڑھیا تو بیمار ہوئی، مجھے میرے اصحاب نے بتایا، تو میں تیرا پتہ کرنے آیا ہوں، معلوم کرنے آیا ہوں تیری طبیعت کیسی ہے، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اتنا کریم، اتنا اخلاق عظیم پر فائز شخصیت، میں اتنی توہین کرتی رہی اور یہ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اخلاق آپ اندازہ لگائیں، ابھی ہمارے ملک میں 2-4 دن پہلے کیا تماشا ہوا، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ لوگوں کو مارا، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ لوگوں کی املاک کو نقصان دیا، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ لوگوں کی گاڑیوں کو جلا دیا، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ ٹرکوں سے سامان اتار کر آگ لگا دی، لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ کوئی سامان کو لوٹ لیا گیا۔ یہ وہی مجھے زمانہ یاد آیا کہ جو جنگ کربلا میں جو یزیدی تھے وہ کہتے تھے جلدی جلدی اذان دو، جلدی جلدی نماز پڑھو، تاکہ فرزند رسول کو قتل کرنا ہے اور اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ مجھے تو یہ وہی نظر آئے، یہ پیغام پہنچے تو پہنچے، مجھے تو یہ وہی نظر آئے، نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا، مگر عمل انجام ہے یزید زندہ باد کا۔ یہ اسلام یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سفیر کو نکالو، فلاں کو نکالو، سفیر نکل بھی گیا تو کیا ہو جائے گا، ہماری جان مال عزت ناموس سرکار دو عالم پر قربان۔ آپ لوگ جو لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ نعرہ لگاتے ہیں، جو آپ کا مولانا مر گیا ہے اس نے کیا بولا ہے امام حسین علیہ السلام پر رونے والوں کو؟ یہ دین ہے؟ سرکار دو عالم خود روئے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، مشکات، ترمذی، بخاری، سنن، نسائی، کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ اور ایک دفعہ تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، سرکار دو عالم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام کا پاؤں پھسلا، گرے، سرکار نے اپنا خطبہ چھوڑ کر یہ نہیں کہا کہ صحابہ اٹھاؤ میرے حسین کو، دوڑے۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ دوڑ کر اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم انی حب اللہ من حب حسینہ، یا اللہ تو اس کو دوست رکھ جو میرے حسین کو دوست رکھے۔ یہ آپ لوگ ہیں لبیک یا رسول اللہ، لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے، پولیس والے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس والے شہید ہیں، آپ شہید نہیں ہو، آپ مرے ہو، صرف پولیس والے شہید ہیں اس لیے کہ وہ وطن کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی دھرتی کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ دین ہے۔ تم لوگوں کا ہجوم بنا کر آپ کے حکومت کے اوپر پریشر ڈال کر، میں حکومت کا کوئی پٹھو نہیں ہوں، نہ مجھے حکومت سے کوئی لینا دینا، نہ مجھے وہ جانتے ہیں، نہ میں شاید ان کو جانتا ہوں، مگر بات حق ہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، ہم جب یہ واقعہ دیکھتے رہے ہیں، لوگ راستے بند کر دیے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے حال ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ، جعفری صاحب جو لوگ قتل ہو گئے ان کا قتل آخر کسی کے دم میں تو ہے، کسی کے ذمہ تو ہے۔ بے ای ذم قتلت، قرآن فرماتا ہے ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول بیچارے کو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ ہو رہا ہے۔ حیف ہے اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر
جو سرکار کا نام استعمال کر کے اس کی امت کو، اس کے کلمہ گو کو، ان کے مخلصین کو اور ان کے پیاروں کو اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو اور ان کی ریت کو، ان کی امت کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان مبارک تو تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے ہم کو، یہ تو ہمیں تزکیہ نفس بتاتا ہے کہ تم نے رہنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بلا وجہ کسی حشرات الارض کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ تو انسان کی جان، قرآن کیا پڑھتے ہیں جعفری صاحب؟ قرآن نہیں پڑھتے ہم کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا گویا کأنہم جمیعا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاء الناس، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی، انما احیاء الناس، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی ہے۔ یہ لوگ، یہ منافقین کا گروہ ہے، انہوں نے حکومت کو بلیک میل کر لیا ہے، انہوں نے آرمی کو بلیک میل کیا ہے، انہوں نے بہت طوفان برپا کیا اس ملک میں، ملک کی بڑی توہین ہوئی ہے، ملک کا انہوں نے مرال جو ہے وہ ڈاؤن کیا ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ اور مسلمان کدھر ہیں سارے؟ سعودی عرب کدھر ہے؟ باقی امارات کدھر ہے؟ بحرین کدھر ہے؟ قطر کدھر ہے؟ افغانستان کدھر ہے؟ کتنے ملک ہیں اسلامی؟ بھائی اگر تم نے احتجاج کرنا آ جاؤ، سفارت کے آس پاس بیٹھ جاؤ تاکہ ان کی طرف احتجاج ریکارڈ ہو جائے۔ اور آپ لوگ اپنی املاک کو جلا رہے ہیں، روڈ کو بلاک کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے املاک کا نقصان کر رہے ہیں۔ بدبختو، یقین کرو اللہ کی گرفت بہت زبردست ہے، اللہ کا غضب بہت زیادہ ہے۔ تم لوگوں نے نقصان کیا ہے پاکستان کا، اسلام کا۔ اسلام ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرا درد تھا جو میں چاہتا تھا کہ میں اس کو کسی منزل پہ آ کے بیان کروں، اللہ نے مجھے آج موقع دیا ہے۔ اور جعفری صاحب آپ نے گھبرانا نہیں، اس کو نشر کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان لوگوں کا چہرہ کیا ہے، ان لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ ایک 2-4 ہزار کے ٹکے کا پیش نماز پورے ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم صبر والے ہیں، خدا کی قسم، ہم چاہے تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں ان لوگوں کی، مگر نہیں، ہمیں امام حسین علیہ السلام نے روکا، ہمیں رسول اللہ نے روکا۔ صحیح لبیک یا رسول اللہ والے ہم ہیں، اس لیے ہم ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، اس لیے ہم ہیں کہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قدموں کی دھول کے بھی خاک نشین ہیں اور نوکر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ والے ہم ہیں، جو امن کا درس ہے۔ ابھی ہمارے لوگ کتنے لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن، جو ہمارے لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، کوئی ہے؟ کسی نے ایک پتہ توڑا؟ کسی نے ایک پتھر اٹھایا؟ کسی نے کسی کو گالیاں دی؟ کسی نے کوئی املاک کو جلایا؟ کسی نے کسی کے خلاف کوئی بغاوت کی؟ بیچارے بیٹھے ہیں، مظلوم تو ہم ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ والے ہم ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ لبیک یا رسول اللہ والے نہیں ہیں، یہ لبیک یا یزید والے ہیں۔ یہ ان کا لبیک یا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کی قسم ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کا تعلق ہوتا تو یہ لوگوں کو قتل نہ کرتے، اگر ان کا تعلق ہوتا تو یہ لوٹ مار نہ کرتے، اگر ان کا تعلق ہوتا یہ روڈ بلاک نہ کرتے، اگر ان کا تعلق ہوتا اتنا نقصان نہ کرتے۔ میں تو نہیں ہے تو اپنے آپ کو بڑے شجاع سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے فٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ اگر ہر گروہ ایسے اٹھے گا تو پاکستان کا محافظ کون ہے؟ ہمیں اپنی جان، مال، عزت، ناموس سے زیادہ عزیز ہے پاکستان۔ حب الوطن من الایمان، خدا کی قسم سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آپ کا اپنے وطن سے محبت کرنا آپ لوگوں کا ایمان ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جعفری صاحب میں کیا کروں، میں نے تزکیہ نفس یہی ہے کہ انسان کو انسانیت سمجھائی جائے، انسان کو انسان بنایا جائے، ان جیسے پاگلوں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا جائے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے۔ پہلے میں خود کیا ہوں؟ وہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو
یعنی اپنی ذات کو جس نے پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ہے تزکیہ نفس کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال۔ جعفری صاحب، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دل کرتا ہے خدا کی قسم ہم تو ان کو ہلا کے رکھ دیں، مگر کیا کریں، ہم ہاتھوں سے مجبور ہیں، اور شریعت نے ہمارے ہاتھوں کو بالکل کلوز کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، ہم نہیں بات کر سکتے۔ جن لوگوں کے متعلق میں ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ میرا دل جلا ہوا ہے۔ پاکستان کی بہت توہین ہوئی ہے، میرے دوست ہیں بہت جو فارن رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، مجھے فون کیے کہ مولانا یہ آپ کا ملک کیسا ہے۔ میرے انڈیا کے دوست ہیں، میرے کینیڈا میں دوست، امریکہ میں، کہاں سب نے مجھے فونز کیے ہیں کہ مولانا یہ آپ کا ملک کیا ہے۔ تو ہمارا جو سر ہے شرم سے جھک جاتا ہے، ان بدبختوں کی وجہ سے، ان حرام خوروں کی وجہ سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں بات کرتا چلوں اور میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدی شہید کرنے کے لیے جمع ہو گئے، لاکھوں میں یا ہزاروں میں، جو روایات مختلف ہے اس سے بات نہیں ہے، مگر ایک نقطہ آغا صاحب میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ضروری ہے اس کو بیان کرنا، اور یہ تزکیہ نفس کا بہترین نقطہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں کتنی مرتبہ، 7 یا اس سے بھی شاید زیادہ مرتبہ، مولا حسین علیہ السلام ایک بلند مقام کربلا کے لک و دک صحرا میں 3 دن کا پیاسا بھوکا، زہرا کا لال، علی مرتضیٰ کا فرزند، رسول اللہ کا نواسا، حسن کا بھائی، بی بی زہرا کا لخت جگر، سیدہ شباب اہل جنہ، مولا حسین بلند مقام پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرا نام حسین ہے، میرے بابا کا نام علی مرتضیٰ ہے، جو داماد رسول ہے، جو بھائی رسول ہے، جو وسیع رسول ہے، مجھے پہچانو۔ مولا اپنا تعارف کرواتے تھے، پھر واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تزکیہ نفس فرماتے تھے، پھر جب آگے سے مولا کے خلاف، مولا کی توہین آمیز آگے سے جب جواب آتا تھا نا، تو مولا حسین کیا فرماتے تھے؟ ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ ہاں اللہ اکبر۔ جعفری صاحب، کائنات ایک طرف اور یہ میرے مولا حسین کا جملہ ایک طرف۔ فرماتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر جو میرا اثر نہیں ہو رہا، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے فی بطونہم حرام، تمہارے اندر شکموں میں حرام ہے، اس لیے میں معصوم امام کی بات اور کلام کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستان محترم، جب اندر حرام چلا جائے پھر نہیں پتہ چلتا میں کس کو قتل کر رہا ہوں، میں کس کا نقصان کر رہا ہوں، میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں کس کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو اس وقت پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ بس دوستان محترم، جعفری صاحب، تزکیہ نفس یہ ہے کہ رزق حلال۔ میں نے رات کو ایک حدیث پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان حلال سے افطار کرے، اس کا ثواب تو، باقی تو ثواب الگ ہے، لیکن فرمایا 4 اور 1 خرمہ حلال، 1 کھجور حلال سے روزہ افطار کرنا ایک طرف، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اے دوستان محترم، خدا را اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے نفس کو، اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا، میں کیا کروں، میں کیا کیا پڑھوں جعفری صاحب، کیا نہ پڑھوں؟ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے، لوگوں تمہارے نفس کی قیمت اللہ نے جنت مقرر کی ہے، خبردار اس کو سستے داموں فروخت نہ کر دینا۔ کم از کم تمہارے نفسوں کی جو قیمت ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جنت قرار دی ہے، جنت سے کم اپنے نفس کو نہ بیچنا۔ تو کیسا ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، ہم کیسے عجیب قوم ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور بالکل سستا بیچتے ہیں۔ بعض تو 100 روپے پہ بیچ دیتے ہیں، بعض جو 1000 پہ بیچ دیتے ہیں، بعض لاکھوں میں بیچتے ہیں، لیکن بیچتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک نفس میرے مولا علی نے بھی بیچا۔ ہم تو دنیا دار ہیں نا، ہم نے نفس کو کیسے بیچتے ہیں؟ مولا نے نفس بیچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا،
من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. وہ کون ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا اور اس نفس کے بدلے قیمت کیا لی؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا. خدا کی قسم کائنات میں اگر اللہ کی رضا سو کر کسی نے خریدی ہے وہ میرا مولا، آپ کا امام، آقا، پیشوا، رہبر و رہنما، رسول کا داماد، رسول کا خلیفہ بلا فصل، وہ ذات ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. مولا نے نفس بیچا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء، شب ہجرت جب مولا بستر رسول پر سوئے تو اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی رضا کو خرید لیا. یہ مزہ ہے نفس کے بیچنے کا. تو دوستو اپنے نفس کو کم از کم، تمہاری قیمت جنت ہے، جنت. گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس ہماری خدمت کو، اس مختصر سی گفتگو کو، جعفری صاحب کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام روزوں کو قبول فرمائے. ہمارا مرکز امام المہدی علیہ السلام ملتان روڈ لاہور پر. جعفری صاحب یہ بھی خوشخبری ہے کہ ہم نے کچھ اور زمین بھی خریدی ہے، تو اب یہ مرکز امام المہدی 31 ایکڑ پہ مشتمل ہو گیا ہے. تو اس میں برکتیں آ رہی ہیں. آپ کی دعا چاہیے انشاءاللہ. مولا امام زمانہ اس مرکز کو اور ترقی دے. جتنا آپ کا خلوص ہوگا خدا کی قسم کسی بھی کام میں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.